منور کی بوڑھی ماں ہر وقت کھانستی رہتی تھی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کو بھی کھانسی ہو چکی تھی۔ منور تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار ایک دن اس نے بوڑھی ماں کو بس میں بٹھایا، خود پانی لینے کے لیے اترا اور پھر واپس نہ آیا۔ بس چل پڑی۔ سب مسافر منزل پر جا کر اتر گئے۔ ڈرائیور سمجھ گیا تھا کہ اماں کا بیٹا اسے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ بس کا ڈرائیور بوڑھی اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ تبھی اماں نے اپنی چادر کے کنارے سے گھیرا کھولی اور ڈرائیور کو وہ بوڑھی اماں بہت سادہ سی لگ رہی تھی، بہت غریب سی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرا مطالبہ سن کر تھوڑی حیران ہوئی تو اپنے دوپٹے کی گرہ سے ایسی چیز نکالی کہ میں سجدے میں گر گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا نام بلال ہے۔ میں ایک ہدیڑ عمر آدمی ہوں۔ میری زندگی عام سی تھی، مگر میری شادی کچھ دیر سے ہوئی تھی۔ میرے رشتہ دار اکثر کہا کرتے تھے کہ اب تو اس کی عمر نکل گئی ہے، اب شادی کا کیا فائدہ۔ مگر پھر بھی میری شادی ہو گئی اور میرے گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا۔ وقت گزرتا گیا، میری 4 بیٹیاں بڑھ ہوئیں، جنہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ ان کے نصیب میں بیٹا نہیں، کوئی کہتا بیٹیوں والا بھی آسرا ہوتا ہے۔ میری بیوی کو بھی اکثر طعنے سننے پڑتے تھے، مگر ہم دونوں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہماری بیٹیاں ہی ہماری دنیا تھی۔ ہم ان سے اپنی کائنات مکمل سمجھتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر ہمیں زندگی جینے کی خواہش ہوتی تھی۔ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو وہ ہنستی کھیلتی تھی، مگر جب رات کو لوٹتا تو سب سو چکی ہوتی۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جاتا، ان کے سوتے چہرے دیکھتا تو میرا دل بھر آتا اور میری ساری تھکن اتر جاتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے دن بھر جو محنت کی وہ سب انہی کے سکون کے لیے تھی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتا تو وہ مسکرا دیتی اور وہی مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ میں ایک پرانی بس چلایا کرتا تھا۔ وہ بس اتنی پرانی تھی کہ اکثر راستے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس میں نہ اچھے سیٹ تھے، نہ پنکھے ٹھیک طرح سے چلتے تھے، نہ کوئی خاص سہولت تھی، مگر مجبوری تھی، وہی ذریعہ روزگار تھی۔ انہی پہیوں پر میرا گھر چلتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے حالات اور بھی خراب تھے۔ اب مسافر کم آنے لگے تھے کیونکہ لوگ نئی کمپنیوں کی آرام دہ بسوں میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، مگر میں پھر بھی اپنی بس کو چلاتا رہتا تھا۔ اس دن میں بھی رات کا سفر تھا، اندھیری رات اور لمبا راستہ۔ کل سفر 12 گھنٹے کا تھا۔ منزل صبح کے وقت آنی تھی، اس لیے بیشتر مسافروں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ کوئی چائے کے تھرمس لایا تھا، کوئی بسکٹ اور پھل ساتھ لایا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو کمبل بھی ساتھ رکھ لیے تھے کیونکہ سردی بڑھنے لگی تھی۔ بس میں آدھے سے زیادہ سیٹیں خالی تھی۔ کچھ لوگ اونگ رہے تھے، کچھ اپنے بچوں کو سنبھال رہے تھے، کچھ موبائل پر باتوں میں مصروف تھے۔ کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو پوری بس گونج اٹھتی۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کوئی بڑبڑانے لگتا کہ یہ لوگ بچوں کو لے کر کیوں نکل پڑے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے کھڑکی سے باہر اندھیری سڑک کو دیکھ رہے تھے، جس کے کنارے کبھی کبھار کسی چھوٹے گاؤں کی مدھم روشنی نظر آ جاتی تھی۔ اسی بس میں ایک بوڑھی خاتون بھی بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا تھا، شاید ان کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں مسلسل کھانس رہے تھے۔ خاص طور پر عورت کی حالت کافی بگڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کی کھانسی مسلسل چل رہی تھی، جیسے سینے سے سانس کھینچتے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ کبھی وہ سینہ تھام کر بیٹھ جاتی، کبھی چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ میں جب ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا ان کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں نے ان سے نرمی سے پوچھا، اماں آپ کو پانی چاہیے؟ انہوں نے سر ہلایا اور میں نے بوتل آگے بڑھا دی۔ انہوں نے مشکل سے چند گھونٹ پیے۔ ان کے بیٹے نے بھی ان کا سہارا دیا، مگر اس کے چہرے پر چڑچڑاہٹ تھی۔ وہ بار بار ماں سے کہتا، اماں اب بس کرو، کھانسنا بند کرو، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا میرا بس نہیں چل رہا، مگر وہ پھر بھی جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ دونوں کسی شہر میں علاج کے لیے جا رہے ہوں گے۔ بوڑھی ماں کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، جو جب بیمار پڑتی تھی تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے چہرے سے دکھ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اماں تھوڑا صبر کریں، ہم اگلے اسٹاپ پر پہنچنے والے ہیں، میں وہاں دوائی لے دوں گا۔ مگر وہ صرف مسکرا دی، جیسے ان کے پاس اب صرف
دعا کرنے کی طاقت باقی رہ گئی ہو۔ بس کا شور بڑھ گیا، انجن کی آواز گونجنے لگی اور وہ ماں اپنے کندھوں پر چادر کھینچ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو شاید برسوں کی تھی، اور ان کا بیٹا بار بار موبائل نکال کر کسی کو پیغام لکھتا رہا، جیسے وہ جلد از جلد اس سفر کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ کنڈکٹر نے سارے مسافروں سے کہا کہ اپنے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کر لیں، ابھی ایک چھوٹی سی دکان آنے والی ہے، کیونکہ اس کے بعد سڑک خراب ہے اور 2 گھنٹے تک نہ کوئی دکان ملے گی نہ کوئی باتھ روم، اسی لیے بہتر ہے سب ابھی سے اپنا انتظام کر لیں۔ یہ سنتے ہی زیادہ تر مسافر نیچے اترنے لگے۔ کسی نے بوتل میں پانی بھرا، کسی نے چائے لی، کسی نے بسکٹ اور پکوڑے خریدے، کوئی سگریٹ جلا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ عورتیں بچوں کو لے کر لائن میں لگ گئیں تاکہ واش روم جا سکے۔ سب اپنی اپنی جلدی میں تھے۔ بس کے اندر اب خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، وہی بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، منور مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ تو لیا کھانے کے لیے۔ مگر اس کے بیٹے نے منہ بناتے ہوئے کہا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، سارے پیسے تیرے علاج میں لگ جاتے ہیں، کہاں سے لاؤں کچھ کھانے کے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ماں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، بیٹا تھوڑا سا کچھ کھا لوں تو دعا بھی اثر کرے گی۔ مگر وہ پھر بھی چپ رہا۔ میں ساری باتیں ڈرائیونگ سیٹ سے سن رہا تھا، کیونکہ اس وقت بس میں وہ دونوں ہی تھے اور میں تھا۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آنے لگا۔ ماں کی آواز کمزور تھی، جیسے بھوک اور بیماری نے اس کا دم توڑ دیا ہو۔ کچھ دیر بعد باقی مسافر واپس آ گئے، سب نے اپنی اپنی نشست سنبھال لی اور بس دوبارہ چلنے لگی۔ اب راستہ واقعی خراب شروع ہو گیا تھا۔ گڑھے تھے، پتھریلی سڑک تھی اور ارد گرد اندھیرا تھا، اور دور دور تک کوئی گھر، کوئی دکان، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس کی لائٹیں دھول اڑاتی جا رہی تھیں اور سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ اس دوران بوڑھی عورت کی کھانسی اور تیز ہو گئی۔ لوگ چڑھنے لگے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، کوئی رومال سے ناک منہ ڈھانپنے لگا۔ کنڈکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی یہ عورت تو بہت تنگ کر رہی ہے، اس کا بیٹا بھی بڑا ظالم لگتا ہے۔ میں نے کہا، اس کو پانی دے دو، شاید کچھ سکون ملے۔ میرے پاس جو آدھی بوتل تھی وہ میں نے کنڈکٹر کو دی۔ اس نے جا کر اماں کے ہاتھ میں دی۔ اماں نے ہاتھ کانپتے ہوئے بوتل پکڑی، چند گھونٹ پیے اور دھیرے سے شکریہ ادا کیا۔ مگر ان کا بیٹا پھر بھی منہ پھیرے بیٹھا تھا، جیسے اس کو شرم نہیں بلکہ غصہ آ رہا ہو کہ سب اس کی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو ساتھ لے ہی آیا ہے تو تھوڑا خیال بھی کر لیتا۔ یہ کمزور بیمار عورت شاید دن بھر سے بھوکی ہے۔ کنڈکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بڑے اچھے انسان ہیں جو اتنا خیال کر رہے ہیں، مگر ہم کس کس کا خیال رکھیں؟ ہمارا تو اپنا بھی گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ ہوٹل والے بھی کھانے کا اتنا کم سالن دیتے ہیں کہ بس نام کا ٹھیکہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ شکر کرنا چاہیے، کم از کم کوئی بات تو ہے، وہ کھا لے گی تو کیا ہو جائے گا، دھونے والے وہیں برتن صاف کر دیں گے۔ انسان کو نیکی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کنڈکٹر نے آہستہ سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آج کل کون سنتا ہے؟ 2 گھنٹے کا سفر بڑا کھٹن گزرا۔ بس ایک چولے کھاتی جا رہی تھی، کہیں سڑک پر کھڈے تھے، کہیں پتھر اڑے جا رہے تھے، اور آخر کار آگے جا کر ایک ہوٹل آ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بس ہمیشہ رکتی تھی تاکہ مسافر کھانا کھا سکیں۔ سبھی نیچے اتر گئے۔ میں نے بھی سوچا کہ اب اماں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیٹ سے لگی سو رہی تھی۔ ان کا چہرہ اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ ان کا بیٹا نیچے گیا ہے تو شاید وہیں کھانے کا بندوبست کر لے گا، اس لیے میں خاموش بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد سب لوگ واپس آ گئے، سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی۔ میں نے دیکھا وہ عورت اب بھی سو رہی ہے اور اس کا بیٹا اپنی سیٹ پر نہیں آیا، مگر میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید وہ باہر ہی ہوگا۔ جیسے ہی بس چلی، اندھیرا اور بڑھ گیا۔ اب بس میں مکمل خاموشی تھی، صرف ان کے کھانسنے کی آواز گونج رہی تھی جس میں کمزوری اور تکلیف دونوں شامل تھی۔ میں نے آئینے میں بار بار پیچھے دیکھا، مگر بیٹا کہیں دکھائی نہ دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سفر لمبا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں میرا اپنا گھر بھی ہے۔ میں روزانہ یہ راستہ طے کرتا ہوں، دن میں 2 پھیرے لگاتا ہوں اور رات کو جب
वापस आता हूँ तो बेटियों के सोते चेहरे देखकर सुकून पाता हूँ। अब मंजिल आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। वही बूढ़ी अम्मा उठ बैठी थी। इनके चेहरे पर घबराहट थी। वो लरजती हुई आवाज़ में कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तो है ही नहीं। बस रुक गई थी। सबने मुड़कर देखा, वाकई इसकी सीट खाली थी। लोगों ने हैरान होकर कहा, वो तो कई घंटे पहले किसी स्टॉप पे उतरा होगा। अम्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बोली, बेटा मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता कब उतरा। कंडक्टर भागता हुआ आया और बोला, अब क्या करें? मैंने पीछे बैठे एक और मुसाफिर से पूछा कि भाई तुमने देखा था वो कब उतरा? तो इसने लापरवाही से जवाब दिया, हमें अपना देखना है या इनका? पहले तो इनकी खांसी ने हमें तंग कर दिया था, फिर कहा हमें क्या पता वो कहाँ गया। माहौल एकदम बोझल हो गया। सब चुप बैठे थे, सिर्फ बूढ़ी औरत रो रही थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये वही मुनव्वर है जो अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा था। लगता है इसने जानबूझकर माँ को छोड़ दिया है, वरना इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता जो बगैर बताए इतना दूर उतर जाए। कंडक्टर ने परेशानी से कहा कि अब क्या करना है? हम वापस नहीं जा सकते, ना ही हमें पता है कि वो कहाँ उतरा। मैंने कहा कि मंजिल तक पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं, शायद वो किसी तरह वापस आ जाए। अम्मा को समझाने की कोशिश की, मगर वो बार बार एक ही बात दोहराती रही, मेरा बेटा कहाँ गया? मुझे घर जाना है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बस के सारे मुसाफिर खामोश थे, जैसे किसी ने इन सब के दिल पर बोझ रख दिया हो। मैंने कंडक्टर को इशारा किया कि ज़रा इनके पास जाकर इन्हें दिलासा दे, मगर वो खुद खौफजदा लग रहा था। कहने लगा, बिलाल भाई आप ही जाकर देख लें। मैं गया और इनके पास बैठ गया। मैंने नरमी से कहा, अम्मा जी घबराएं नहीं, हो सकता है आपका बेटा अगले स्टॉप पर उतर गया हो या होटल से कुछ लेने गया हो और बस छूट गई हो। हम पहुंचकर खबर कर लेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा वो कभी ऐसा नहीं करता। मैंने तो इसके लिए सारी उम्र कुर्बानी दी है। मैंने तो इसको पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। इसके अब्बा के मरने के बाद मैंने खुद मजदूरी की ताकि वो भूखा ना सोए, मगर वो तो मेरा सहारा था। ये कहकर वो फिर ज़ोर से खांसने लगी। मैंने कंडक्टर को कहा कि पानी लाओ। वो फ़ौरन बोतल ले आया। मैंने इनके लबों से बोतल लगाई। उन्होंने 2 घूंट पिए और बोली, बेटा तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो। क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ाओगे जहाँ मेरा मुनव्वर गया है? इनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, अम्मा आप फिक्र न करें, हम मंजिल पर पहुँचेंगे तो आपके बेटे को तलाश करेंगे। अभी आप आराम करें। उन्होंने सर हिलाया, मगर इनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार अपने बेटे का नाम पुकारती जाती थी और कभी आसमान की तरफ देखकर दवाई मांगती थी। बस के अंदर अब सिर्फ इनकी खांसी और इनकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मुसाफिर खामोश थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रास्ता वीरान था, दोनों जानब अंधेरा फैला हुआ था। बस की लाइटें इस अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, मगर हर तरफ सुनसानी थी। हम लोग मंजिल पर पहुंच गए तो मैंने फ़ौरन उतरकर सबसे पहले वही किया जो एक ड्राइवर की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता था। मैंने पिछले तमाम स्टॉपों पर जहाँ जहाँ बस रुकी थी वहाँ के टिकट घरों पर फ़ोन किया और पूछा, कहीं किसी ने किसी गुमशुदा शख्स की रिपोर्ट तो नहीं की? उन्होंने साफ जवाब दिया कि नहीं, किसी ने भी कोई इतला नहीं दी। जबकि आजकल सबको पता है कि अगर किसी मुसाफिर के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो इसी जगह जाकर बता देते हैं। बस का नंबर, मुसाफिर का नाम, वक्त सब रिकॉर्ड में आ जाता है। इससे एक बात तो साफ ज़ाहिर हो गई थी कि वो शख्स अपनी माँ को जानबूझकर छोड़ कर जा चुका था। अब सवाल ये था कि मैं क्या करता। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत नाजुक थी। वो अकेली थी, ना इसके पास कोई पता, ना कोई फ़ोन नंबर। मैं इसे कहाँ छोड़ता, किसके हवाले करता? पुलिस के पास जाता तो वो भी मुझसे यही सवाल करते कि इसका घर कहाँ है, और मैं खुद क्या जवाब देता? वो उम्र रसीदा थी और बीमारी ने इसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था। मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मा आपको अपने बेटे का नाम याद है? तो उन्होंने सर हिलाया और कहा, हाँ याद है, मगर घर का पता याद नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि जिस घर में शादी होकर आई थी वही सारी ज़िंदगी गुजरी थी। वही मेरा बेटा पैदा हुआ,
وہیں جوان ہوا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ میں نیا مکان لوں گا اور ہم دوسرے علاقے میں چلے گئے، مگر مجھے اس نئے گھر کا پتہ کبھی یاد نہیں ہوا۔ میں تو پرانے محلے کی گلیاں اب بھی خواب میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کبھی رونا شروع کر دیتی، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی۔ ان کا چہرہ غم سے بھرا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی جیسے دنیا نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر دل میں فیصلہ کیا کہ میں نے کہا، اماں آپ ہمارے گھر چلیں، میری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کو میں اپنی ماں بنا لوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی، میں آپ کا علاج بھی کرواؤں گا، اب آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے ان کے دل کو چھوا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے انہیں بس سے اتارا، پھر اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا تو وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی، آپ نے بہت اچھا کیا، اس دنیا میں پہلے ہی ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اگر ہم انسانیت کا دامن بھی چھوڑ دیں تو انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ میری بیوی نے ان کے لیے بستر لگایا، ان کے کپڑے بدلوائے اور کھانا گرم کیا۔ میری بیٹیاں بھی بھاگتی ہوئی آئیں، ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ ایک نے پوچھا، ابا یہ کون ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری دادی ہیں، میری ماں تو تم لوگوں نے دیکھی نہیں تھی مگر اب تمہیں دادی مل گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی بیٹیاں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں۔ ان میں ایک نے شرارت سے پوچھا، کیا یہ وہی والی دادی ہیں جو بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں؟ تو بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ہاں میں تمہیں کہانیاں سناؤں گی، اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیوی نے کھانا آگے رکھا مگر اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر دیا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، شاید تمہاری ماں نے تمہیں دعاؤں سے پالا ہے۔ کھانا کھا کر وہ سو گئی۔ ان کے چہروں پر برسوں بعد سکون کی جھلک تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو میں نے ان سے بات چھیڑی۔ میں نے کہا، اماں ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتا تھا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے کسی پرانے زخم کو یاد کر کے دل بھر آیا ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، بیٹا میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا مگر اس کو ایک جنون تھا سونا تلاش کرنے کا۔ وہ پہاڑوں میں جایا کرتا تھا کہ شاید اسے کہیں سونا مل جائے۔ اسی جنون نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ ایک دن وہ پہاڑ سے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پالا، وہ چھوٹا تھا، میں نے اس کے لیے مزدوریاں کی، سلائیاں کی۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے میرا سہارا بننے کے بجائے مجھ سے بدسلوکی شروع کر دی۔ انہوں نے آہ بھری اور بولی، وہ کہتا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس کی ہونے والی بیوی کہتی ہے کہ اگر تمہاری ماں میرے ساتھ رہے گی اور مجھے اس کی خدمت کرنی پڑی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ جھک جھک میں گزاروں گی۔ اسی لیے وہ مجھے کہنے لگا، علاج کے بہانے چلو، اور پھر اسی بہانے وہ مجھے لے آیا۔ میں نے سوچا شاید وہ پہلی بار میرا خیال کر رہا ہے مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ مجھے راستے میں چھوڑ گیا تاکہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا، میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو نکلے اور میری بیٹیاں چپ ہو گئیں۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ بوڑھی اماں بولتی گئی، بیٹا جب کوئی برا ہوتا ہے تو اسے یہ تک اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا برا ہے، اور جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ تم نے مجھے پناہ دی ہے، یہ تمہاری نیکی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، اماں اب آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یہ آپ کی بہو ہے اور یہ آپ کی پوتیاں ہیں، اب آپ نے یہی رہنا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور آہستہ سے مسکرا دی مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے برسوں کا دکھ چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں نمی بتا رہی تھی کہ ان کے دل کا بوجھ ابھی کم نہیں ہوا۔ میں نے بوڑھی اماں کو اپنے ماں بنا لیا تھا مگر اب ان کی بیماری نے مجھے اندر تک پریشان کر دیا تھا۔ میں روز سوچتا تھا کہ ان کا علاج کہاں سے کرواؤں، پیسے کہاں سے لاؤں۔ گھر کے حالات پہلے ہی بہت تنگ تھے، 2 بیٹیاں اسکول جاتی تھیں جن کی فیسیں ہر ماہ میرے دل پر بوجھ بن آتی تھی۔ ایک بیٹی ابھی دودھ پیتی تھی اور سب سے چھوٹی تھی، اس کے دودھ کا خرچ بھی الگ سے ہوتا تھا۔
گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، روزمرہ کا سامان، ان سب کے بعد جیب میں کچھ نہیں بچتا تھا۔ میری بیوی بہت حوصلے والی عورت تھی۔ جب میں نے اس سے اماں کے علاج کی بات کی تو کہنے لگی فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر اطمینان دیکھا مگر دل میں بوجھ تھا کہ کیسے سب ٹھیک ہوگا۔ رات کو جب میں کام سے واپس آیا تو اماں کی حالت کل کے مقابلے میں کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ بیوی نے انہیں اپنے صاف ستھرے کپڑے دے دیے تھے۔ وہ دھلے ہوئے کپڑوں میں چمک رہی تھی اور میری بیٹیوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی اور بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ۔ بیٹیاں ان کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ ایک وقت تھا جب ایک بہت بہادر انسان اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کے لیے سونا تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پہ جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی روشن لمحے میں واپس چلی گئی ہوں۔ بیٹیاں حیرت سے سن رہی تھی۔ کہانی بیچ میں پہنچی ہی تھی کہ میری بیوی نے آہستہ سے کہا کہ اماں کھانا کھا لیجئے، تھوڑا آرام بھی کر لیجئے۔ اماں نے سر ہلایا اور کہانی وہیں روک دی۔ رات کو جب سب سو گئے تو چھوٹی بیٹی اماں کے قریب آ کر بولی، دادی پھر وہ بہادر انسان واپس آیا کہ نہیں؟ اماں کے ہونٹ کپ کپا گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہو جائے گا۔ مگر میرے یہ کہنے سے ان کے دکھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگلے دن میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کے پھیپھڑوں میں سوزش ہے، پرانی بیماری ہے، شاید علاج کبھی کیا ہی نہیں گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹی بی نہیں ہے مگر خطرناک کھانسی ہے، اب علاج لمبا چلے گا۔ اس نے دوائیاں لکھ دی، کچھ انجیکشن بھی دیے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے سب دوائیوں میں لگ گئے۔ واپسی پر راستے میں سوچتا رہا کہ اب گھر کے خرچے پورے کیسے کروں گا۔ رات کو جب واپس آیا تو بیوی سے پوچھا کہ آج کے پیسے نہیں لائے۔ میں نے ساری بات بتائی کہ مالک نے کہا ہے بس خراب ہو گئی ہے، انجن کا مسئلہ ہے، اس کی مرمت پر پیسے لگیں گے اور اب کچھ دن آدھی تنخواہ ہی ملے گی۔ بیوی نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ بس تو آپ کی نہیں ہے، مالک کی ہے، خرچہ بھی مالک کا بنتا ہے، آپ کیوں برداشت کریں؟ میں نے کہا کہ مالک نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر حالات پسند نہیں تو نوکری چھوڑ دو، بہت سے ڈرائیور ہیں۔ اور بیوی کے چہرے پہ خوف چھا گیا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر نوکری گئی تو ہم دوبارہ اسی تاریکی میں گر جائیں گے جہاں سے بڑی مشکل سے نکلے تھے۔ میں نے کہا بس دعا کرو کہ اسی طرح وقت گزر جائے۔ ہم نے نہیں جانا تھا کہ اماں ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹی تھی مگر ان کی آنکھوں میں ایک عزم کی جھلک تھی، شاید وہ کچھ سوچ چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ایسی غربت دیکھی تھی جو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ میری نوکری چلی گئی تھی، میں بیمار پڑ گیا تھا، گھر میں روٹی تک نہیں تھی، بیٹیاں بھوکی سو جاتی، ان کے جسم کمزور ہو گئے تھے، بڑی بیٹیوں کی 2 سال کی پڑھائی ضائع ہو گئی تھی۔ میں روز کام ڈھونڈنے نکلتا مگر ناکامی واپس آتا۔ پھر ایک دن یہ بس والا کام ملا تو گھر میں 2 وقت کی روٹی آنے لگی اور ہمیں لگا کہ جیسے زندگی نے نیا موڑ لے لیا ہو، اسی لیے اب چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اماں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی، کبھی گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی، کبھی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ان کی نگاہوں سے لگتا تھا کہ وہ ہمارے حالات کا اندازہ لگا چکی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا گھر کتنا خالی ہے۔ دیواروں پہ کچھ نہیں لٹکا تھا، فرش پر صرف پرانی چٹائیاں تھیں، چارپائیاں بھی پرانی تھیں اور ان پہ کبھی بھی بیوی کے ساتھ تو کبھی ساری بیٹیاں مل کر سو جاتی۔ کچن میں برتن گنے چنے تھے، پنکھا ایک ہی تھا جس کے نیچے سب گرمیوں میں بیٹھ جاتے۔ بیٹیوں کے پاس کھلونے تک نہیں تھے، وہ کبھی اینٹوں سے گھر بناتی، کبھی ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ڈبے اٹھا کر کھیلنے لگتی، کبھی کوئی خالی بوتل سڑک سے مل جاتی تو اسے ہی گڑیا بنا لیتی تھی۔ اسکول کا حال بھی برا تھا، یونیفارم پرانے، جوتے پھٹے ہوئے، لیکن ان کے چہروں پہ امید تھی، جیسے غربت نے بھی ان کے دل کا نور نہیں چھینا ہو۔ اماں انہیں دیکھ کر مسکراتی تھی، پھر میری بیوی سے کہتی کہ تم تھک جاتی ہو اتنا کام کر کے، مگر بیوی ہمیشہ کہہ دیتی کہ نہیں اماں، مجھے عادت ہے، میں تھکتی نہیں، میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، بس دعا کریں کہ حالات بدل جائیں۔ اماں پھر چپ ہو جاتی، ان کے چہرے پر سوچ کی ایک لہر سی دوڑتی، کبھی وہ چھت کو دیکھتی، کبھی میری بیٹیوں کو، کبھی مجھ پر نظریں ڈال کر آہستہ سے کہتی کہ بیٹا جو دلوں کو دکھ بانٹنے کی طاقت دیتا ہے وہی سب کچھ بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ ہو جاتا کیونکہ میرے دل میں بھی یہی یقین تھا کہ اگر نیت سچی ہو تو ایک دن سب بہتر ہو جاتا ہے۔
एक दिन ऐसा हुआ कि बिजली का बिल आ गया। हाथ में जो पैसे थे वो सब मैंने बिल में दे दिए। और जब घर वापस आया तो मेरी बीवी ने आस्था से कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लेट दाल बची है और एक ही रोटी है। वो बहुत खामोश आवाज़ में बोल रही थी, जैसे बेटियों को सुनाना ना चाहती हूँ। मैंने थकी हुई आंखों से इसकी तरफ देखा और पूछा कि अब क्या करें। तो वो बोली कि एक काम करते हैं, अम्मा को खाना दे देते हैं। वो बूढ़ी है, बीमार है, इनका पेट भर जाएगा। बच्चियों को मैं कहानी सुनाकर सुला दूंगी ताकि इनको भूख का एहसास ना हो। सुबह देखी जाएगी क्या होता है। मैंने दुख भरे लहजे में कहा, सुबह भी क्या ही होगा, फिर भूखे रहेंगे। कुछ पैसे नहीं, कुछ आसरा नहीं। तो बीवी ने कहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। शायद मेरी बहन के घर चले जाएं, वहाँ से कुछ मिल जाए। मैंने कहा, तुम्हारी बहन के घर भी तो यही हालात है, वहाँ भी तंग दस्ती है। वो बेचारी खुद 2 बच्चों को संभाल नहीं पाती, फिर हमारे लिए क्या करेगी। बीवी ने गहरा सांस लिया और कहा कि ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी अम्मा को खाना दे देते हैं। हम दोनों एक प्लेट दाल और एक रोटी लेकर इनकी कमरे की तरफ गए। कमरे में अंधेरा सा था, एक बल्ब टिमटिमा रहा था। अम्मा चारपाई पर बैठी थी, इनके चेहरे पर गहरी सोचों के साए थे। जब हम अंदर गए तो लगा जैसे वो पहले से रो रही थी। इनकी आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। उन्होंने हमें देखा और कहा, बेटा, मुझे सब पता है तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस आपके लिए खाना लाए हैं। वो कहने लगी, मैं अपने ज़माने की 10 जमातें पढ़ी हूँ, औरत हूँ, जाहिल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ, सब देखती हूँ। तुम लोग अपनी बेटियों के मुंह से नवाला छीन कर मुझे खिला रहे हो। मैं वो औरत हूँ जिसका तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं। ये तुम लोगों की इंसानियत है, तुम्हारे दिल की नरमी है, इसीलिए तुम लोग इस चीज़ के हकदार हो जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि अम्मा, कौन सी चीज़? छोड़े ये बातें, आप खाना खाएं, आपको भूख लगी होगी। वो आहिस्ता से बोली, खाना खाएंगे, हम सब खाएंगे, लेकिन दाल नहीं खाएंगे, हम गोश्त खाएंगे। तुम्हारी बेटियां नए कपड़े पहनेंगी, अच्छे स्कूलों में जाएंगी, तुम्हारे घर की ये टूटी हुई छत भी बनेगी, और ये जो तेरी बीवी के सिर्फ 4 जोड़े हैं, 2 इसने मुझे दे दिए हैं, तो इसके लिए मैं 12 जोड़े बनवाऊंगी हर साल के। और तू अपनी नई गाड़ी चलाएगा, मैं तुझे गाड़ी दूंगी। मैं और मेरी बीवी एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा कि अम्मा शायद बस दिल बहलाने को बातें कर रही हैं। गरीबों के दिल में कभी कभी उम्मीद की चिंगारी भड़कती है। हमने कुछ नहीं कहा और खामोशी से इनके करीब बैठ गए। अम्मा ने अपनी चादर के नीचे हाथ डाला, वही चादर जो इनके पास इस दिन से थी जब वो पहली बार मुझे बस में मिली। इसके एक कोने में कुछ मोटा सा लगा हुआ था, जैसे कोई पोटली बंधी हो। उन्होंने वो हिस्सा खोला तो इसमें से कपड़े का एक छोटा सा पैकेट निकला। उन्होंने वो पैकेट मेरे सामने रखा। जब मैंने इसे खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर से आधा किलो के करीब सोने का टुकड़ा निकल रखा। वो बिल्कुल खालिस लगता था, जैसे किसी पहाड़ से निकाला गया हो। इसकी अपनी एक शक्ल थी, पत्थर जैसी, मगर चमक थी कि कमरे में रोशनी फैल गई। मेरी बीवी ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। मैं हैरान हो गया कि ये क्या है। अम्मा कहने लगी, आखिरी दफ़ा जब मेरा शोर आया था मुझसे मिलने तो वो यही देकर गया था। वो कहने लगा था कि मुझे सोने का पहाड़ मिल गया है, एक ऐसी जगह मिली है जहाँ खालिस सोना है। इस वक्त इसकी आंखों में दीवानगी थी, खुशी थी। वो कह रहा था, मैं पूरे 18 साल बाद अपने ख्वाब की मंजिल पा गया हूँ। इसने मुझे कहा कि ये टुकड़ा मैं तेरे लिए लेके आया हूँ ताकि तुझे यकीन हो कि मैं झूठा नहीं हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ, सारा सोना निकाल के ले आऊँगा, फिर आऊँगा और अपनी बीवी, अपने बेटे के साथ नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। ये कहकर वो गया और कभी वापस ना आया। वो इस पहाड़ से नीचे गिर गया और वही दफन हो गया। मैंने इसके बाद बहुत कुछ देखा, बहुत दुख झेले। बेटा बड़ा हुआ मगर अपने बाप को कोसता रहा। इसे सोने का ख्वाब दीवानगी लगता था। वो गालियाँ देता था, अपने बाप के जुनून पे हंसता था। मैं रोज़ सुनती थी और मेरे दिल से खून के आंसू निकलते थे। मुझे यकीन हो गया था कि जिस बेटे के दिल में बाप के लिए इज्जत नहीं, वो इसके सोने पर हक नहीं रखता। इसीलिए मैंने ये टुकड़ा संभाल के रखा लिया, मैं किसी को न दिखाया। मैंने आज तक किसी को ये चीज़ नहीं दी।
کیونکہ کوئی اس کے قابل نہیں تھا، لیکن آج تم لوگ نے اپنی بھوک سے اپنے بچوں کی بھوک، اپنی نیند سب قربان کر کے ایک اجنبی کو کھانا دیا۔ تم لوگ اس کے حقدار ہو۔ میں نے کہا نہیں اماں، یہ آپ کا ہے، آپ ہی رکھیں، آپ کی امانت ہے۔ تو وہ روتے ہوئے بولی نہیں بیٹا، یہ اب تمہارا ہے، میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ تم لوگ اپنے حالات بہتر کرو، اپنے گھر کو بساؤ، اپنے بچوں کو مستقبل بناؤ، اور مجھے بس اس گھر میں رہنے دو، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے ان کے قدموں کو چھوا اور کہا ہم آپ کو کیوں جانے دیں گے اماں، آپ تو ہماری ماں ہیں، ہم نے آپ کو پایا، اب آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ ہم سب رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہی تھی، لیکن اس دن جیسے ہمارے گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ غربت کے اندھیرے میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ وہ کرن کسی خزانے سے نہیں بلکہ ایک بوڑھی ماں کے دل سے نکلی تھی۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے مبارک رات تھی۔ اس رات میں نے اپنے گھر کے ہر کونے میں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری بیوی کے آنسو نہیں رکے، وہ بار بار کہہ رہی تھی بلال ہم پر اللہ کا کرم ہو گیا، ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ گھر میں روح خوشی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے بیٹیوں کے چہروں پر دیکھا وہ چمک دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیسے ہاتھ میں لیے تو دل دھڑکنے لگا، کیونکہ اتنے پیسے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیوی نے حیرانگی سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا وہ سونا بیچ دیا ہے جو ملا تھا، یوں سمجھو کہ ابھی تو صرف 1 انچ کا ٹکڑا بیچا ہے، لیکن اتنے سارے پیسے آ کے وہ خوشی سے رونے لگی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے گھر میں کھانے پینے کی کمی پوری کریں گے۔ بیٹیوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے گوشت دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے سیدھا بڑے ہوٹل سے کھانا منگوایا، بریانی، تندوری چکن، قورمہ، ٹکا اور میٹھے میں سون حلوہ۔ بیٹیاں خوشی سے ناچنے لگی۔ جب سب نے کھانا کھایا تو ان کے چہروں پر وہ سکون دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی۔ وہ میری دنیا تھی اور اب ان کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ اگلے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے سے نکل جائیں گے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے حالات اچانک کیسے بدل گئے تو شک پیدا ہو جائے گا۔ میں اپنا پرانا گھر بیچ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا مگر کچھ رقم اور جمع ہو گئی۔ ہم نے دوسرے علاقے میں جا کر نیا مکان لیا۔ میں نے دھیان رکھا کہ زیادہ شان و شوکت ظاہر نہ ہو تاکہ لوگ سوال نہ کرائیں۔ وہاں کے لوگ نئے آنے والوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز بن گیا۔ ہم نے نئے گھر میں قدم رکھا تو بیوی نے قرآن پڑھ کر دعا کی کہ اللہ اس گھر کو خیر و برکت دے۔ میں نے بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، اماں کے لیے 2 سونے کے کڑے اور بیوی کے لیے چھوٹے سے کان کے جھمکے خریدے۔ ان سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک تھی۔ میں نے ان کے چہروں سے وہ تھکن جاتی دیکھی جو برسوں سے غربت نے ڈال رکھی تھی۔ اب سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی سونا بھی آہستہ آہستہ بیچوں گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے دوسرے مہینے میں تھوڑا سا بیچا اور 25 لاکھ روپے حاصل کیے۔ ان پیسوں سے میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، پرانے ٹائر خریدنے اور بیچنے کا۔ یہ کاروبار تھا مگر جلدی اس میں منافع بڑھ گیا کیونکہ میں ایمانداری سے کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں میرا کاروبار چل نکلا اور گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو شہر کے اچھے اسکول میں داخل کرایا، ان کے لیے یونیفارم، کتابیں، جوتے اور بستے خریدے۔
جب وہ پہلی بار نئے یونیفارم میں اسکول گئی تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کر رو پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، بلال، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب ہماری بیٹیاں ہیں۔ اب ہمیں کسی کے طعنے سننے کی ضرورت نہیں۔ ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں گی، آگے بڑھیں گی، ان کے نصیب بدل گئے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بھی سب کچھ تھا، خوشی، اطمینان، عزت۔ اماں کی حالت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا علاج ٹھیک چل رہا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح کھانسی نہیں کرتی تھی۔ بیوی ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میں جب کاروبار سے واپس آتا تو گھر میں خوشبو بسی ہوتی، بیٹیاں ہنستی کھیلتی ہوتی، اماں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی اور بیوی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوتی۔ میں اکثر سوچتا تھا اگر وہ دن نہ آتا جب مجھے وہ سونا ملا تو شاید آج ہم فاقوں سے گزار رہے ہوتے، مگر اللہ کے کرم سے سب بدل گیا تھا۔ اب میں زندگی میں پہلی بار اطمینان محسوس کیا۔ میں نے گاڑی بھی خرید لی تاکہ کاروبار کے لیے آسانی رہے۔ میری چھوٹی بہن کے بیٹے کو بھی کان پر لگا لیا تاکہ وہ بھی سیکھ لے۔ میں نے سوچا اب میرا فرض ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کروں۔ میں نے ایک یتیم خانے میں کپڑے اور راشن بھجوایا۔ اس دن دل کو عجیب سکون ملا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا جو کبھی خواب لگتا تھا۔ نئی گاڑی، اچھا مکان، اپنی دکان اور سب سے بڑھ کر عزت جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے تھے کہ بلال بہت محنتی آدمی ہے، قسمت نے اس پر مہربانی کی ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری قسمت کیسے بدلی۔ میں نے کبھی کسی کو وہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ میں جانتا تھا ہر نعمت کا راز چھپانا ہی بہتر ہے۔ میں نے بیٹیوں کے لیے مستقبل کے خواب بننا شروع کیے، ان کی تعلیم مکمل کرائی اور ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنے لگا۔ میری بڑی بیٹی نے اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیے تو میں نے اس کے لیے نیا فون خریدا۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی۔ میری دوسری بیٹی نے کہا، ابا، آپ نے ہمیشہ ہمیں ہر چیز دی ہے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور خوش رہیں۔ میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے بڑے اسپتال میں اپارٹمنٹ لی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ پہلے سے بہتر ہے مگر احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اماں کے لیے ایک آرام دہ کمرہ بنوایا جہاں وہ قرآن پڑھتی اور تسبیح کرتی رہتی۔ وہ اکثر کہتی، بلال بیٹا، اللہ نے تجھے عزت دی ہے مگر ہمیشہ یاد رکھنا یہ سب عارضی ہے، اصلی دولت ایمان کی ہے۔ میں ان کی بات سنتا اور دل ہی دل میں ان کی دعاؤں کا شکر ادا کرتا کیونکہ میں جانتا تھا انہی کی دعاؤں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب میرا گھر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ صبح بیٹیاں اسکول جاتی، دوپہر کو ہنستی مسکراتی واپس آتی، بیوی چائے تیار رکھتی، اماں دعا دیتی، میں شام کو کام سے لوٹتا تو سب کے چہرے روشن ہوتے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ محنت کے بعد جب اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ میں کبھی کبھار رات کو چھت پہ جا کر آسمان دیکھتا اور سوچتا کہ رات جب میں نے سونا پایا وہ میری تقدیر کا موڑ تھی، لیکن اس موڑ پر پہنچنے کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی تھی، کتنے روزے رکھے تھے، کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ میں نے ہمیشہ ایمانداری سے محنت کی تھی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا اور شاید اسی کا صلہ مجھے ملا تھا۔ اب میری خواہش تھی کہ میری بیٹیوں کو اس قابل بنا دوں کہ وہ خود کسی کے سہارے کی محتاج نہ رہیں۔ میں نے ان کے لیے اسکول کے بعد کمپیوٹر کلاسز لگوا دی اور کہا کہ زندگی میں علم سب سے بڑا خزانہ ہے۔ سونا چاندی سب ختم ہو جاتے ہیں مگر علم انسان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ بیٹیاں میری باتوں کو دل سے سنتی اور وعدہ کرتی کہ وہ میرا نام روشن کریں گی۔ زندگی اب سکون سے گزر رہی تھی، اماں کی صحت بہتر تھی، بیوی مطمئن تھی، بیٹیاں خوش تھیں۔ میں جب صبح کاروبار کے لیے نکلتا تو دل میں عجب سا اطمینان ہوتا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اکثر مسجد جاتا، نماز پڑھتا اور خاموشی سے دعا کرتا کہ میری یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں اور میرے گھر میں کبھی دکھ نہ آئے۔ جو لگتا تھا جیسے میری زندگی کے سارے غم اب دھوپ میں بادلوں کی طرح چھٹ گئے ہوں۔ ہر روز ایک نئی روشنی کے ساتھ صبح ہوتی تھی اور میں ہر دن شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ زندگی دی جو کبھی میرے لیے ایک خواب تھی۔ اماں اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جب ان کا علاج شروع ہوا اور انہیں سکون ملا، اچھا کھانا ملا تو وہ خود ہی سنبھل گئی۔ اب وہ اکثر مسکراتی رہتی ہیں، ان کے چہرے پر وہی روشنی لوٹ آئی ہے جو پہلے کبھی تھی۔ میں روز دیکھتا ہوں کہ وہ چائے کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیوں سے باتیں کرتی ہیں، کبھی انہیں دعائیں دیتی ہے، کبھی ان کے لیے کہانیاں سناتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر سکون لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات آج تک میرے دل میں ہے کہ ان کا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا۔
وہ جس کے لیے اماں ہر روز دعا کرتی تھی، وہ جس کے لیے راتوں کو جاگتی تھی، وہ اب کہیں گم ہو گیا ہے۔ شاید قسمت نے ہمیں بلایا تھا تاکہ ہم ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، کیونکہ اب وہ ہمیں ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنا چاہا کیا آپ کے بیٹے کی یاد آتی ہے، مگر انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ وہ بس چپ ہو جاتی اور نظریں جھکا لیتی ہیں۔ اب اماں کی زندگی ہمارے ساتھ ہی گزر رہی ہے۔ وہ ہماری بیٹیوں کو اپنی پوتیاں کہہ کے بلاتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ بیوی ان کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی۔ کبھی کبھی اماں رات کو جاگ کر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، جیسے کسی کو یاد کر رہی ہوں، مگر پھر پلٹ کر سجدے میں چلی جاتی ہیں اور دیر تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ ان کے بیٹے کا ذکر اب کبھی زبان پر نہیں آتا، جیسے وہ کسی پرانے خواب کی طرح کہیں مٹ گیا ہو۔ شاید اب وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ اسے یاد کریں، کیونکہ اب انہیں ایک نیا گھر مل چکا تھا، ایک نیا سہارا مل چکا تھا، اور ان سب کا سکون ہم ہیں، ان کی دولت ہم سے ہے۔ یہی ہماری دعا ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔